وہ اعمال جو قبر کے فتنے سے بچانے والے ہیں، وہ اعمال جو انسان کو قبر کے فتنے سے بچاتے ہیں، وہ اعمال کیا ہے وہ بھی جان لیجیے تھوڑے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اعمال جو قبر کے فتنے سے انسان کو نجات دلائیں گے وہ ہے جو ارشاد نبوی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا، یہ عذاب قبر سے جو انسان کو مستثنیٰ کر دیتا ہے۔ ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اسے عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، یقیناً اس کا حساب کتاب ہوگا قیامت دن، لیکن عذاب قبر اسے نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اسلامی مملکت، اسلامی حکومت کی ریاستوں کی سرحد کی جو ہے نگرانی کرتا تھا، ایسا شخص بھی ہے جس کو جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو بھی جو ہے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، یہ بھی بچ جائیں گا اس عذاب سے۔ تیسرا رسول اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک کو جو شخص بکثرت پڑھیں گا تو وہ شخص بھی جو ہے فتنہ قبر ملوث نہیں ہوں گا، عذاب قبر اس پہ نہیں ہوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے آپ ہر رات سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے جب میں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، شہادت اور اس کے بعد جو ہے مراقبہ یا اسلامی فوج کی جو مسلمانوں کی حکومتوں کی جو ہے حفاظت کرنا، یہ تمام چیزیں کب جہنم کی فتنہ قبر کے عذاب سے بچائیں گی؟ جب توحید اور قرآن پڑھا ہوگا، یہ شرط ہے پہلے۔ اگر مشرک تھا اور کتنے ہی حفاظت کی اور کتنے ہی سورہ ملک پڑھ ڈالے، ثواب ملے گا اس کو؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو اصل ہے وہ توحید ہے اور اصل جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں یاد رکھیں۔ تیسری چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلاوت قرآن مجید، جو قرآن مجید بھی جو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گا، جو شخص قرآن مجید پڑھیں گا وہ عمل بھی اس کو جو عذاب قبر سے محفوظ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں پانچویں چیز مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم، کہ جو شخص مسجد کی طرف بڑھیں گا، رسول اللہ فرماتے ہیں مسجد کی طرف چلنے والے قدم جو ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے بچائیں گا۔ مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم مطلب کیا؟ جو نمازوں کو جاتے ہیں 5 وقت۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، نفلی صدقات، نفلی نماز اور صلہ رحمی یہ بھی لوگوں کو جو ہے قبر کے فتنے سے بچاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سے نیکی کرنا یہ بھی عذاب قبر سے آپ کو جو پناہ دیتی ہے۔ آپ سے فرماتے ہیں ارشاد مبارک ہے کہ قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے انسان کے پاس آتا ہے جو مرا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نماز کہتی ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں ہے، اس طرف سے راستہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ اور جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ شخص جو ہے عذاب کا فرشتہ جو ہے وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے پاؤں کی طرف سے جب فرشتہ آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے، تو زکوٰۃ اس کا روزہ کہتا ہے یہاں سے بھی جو ہے جگہ نہیں جانے گی تمہیں۔ اور جب دائیں اور بائیں سے آتا ہے تو اس کی جو ہے نفلی صدقات، اور وہ کہتے ہیں یہاں سے بھی تمہارے لیے جگہ نہیں جانے کے لیے، یہاں سے تم نہیں جا سکتے اس شخص۔ تو یہ سارے عمل بچائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ 2 اور چیزیں ہیں کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرنا یہ بھی عذاب قبر سے مستثنیٰ ہے۔ بہرحال حساب و کتاب قیامت دن ہوگا، اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، اس سے چھوٹ نہیں ہے، صرف عذاب قبر سے اس کی فتنے سے چھوٹ ہوں گی۔ اور اسی طرح آپ سے فرماتے ہیں پیٹ کی بیماری سے جو شخص مرے یہ بھی عذاب قبر سے، عذاب فی قبر کے فتنے سے بچ جائے گا۔ بہرحال یہ دونوں حالتیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، جمعہ کے دن مرنا بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے اور پیٹ کی بیماری سے مرنا اختیار، لیکن جو اختیار میں وہ کیا ہے؟ وہ عمل رکھ دی شہادت، اسلامی فوج، اسلامی لشکر کی یا حکومتوں کی پہرے داری کرنا، سورہ ملک بکثرت تلاوت کرنا اور خاص طور سے سوتے وقت، اسی طرح جو تلاوت قرآن مجید، اسی طرح جو مسجد کو جانا 5، اسی طرح نماز، روزہ، نفلی روزہ اور نفلی جو ہے نماز، اور صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہمارے بس میں ہے۔ اور یہ 2 چیزیں جو اور آتی ہے 13 اور 14، 12 تو یہ ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہیں، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، کون کس دن مرے گا، جمعہ ہو یا ہفتہ ہو یا اتوار یا پیر، بہرحال وہ ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں، چند چیزیں جو انسان کو جو ہے قبر کے عذاب سے جو ہے یا قبر کے فتنے سے جو ہے محفوظ رکھیں گی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس کے معاملے میں اتنے بدعقیدے ہم نے کر لیے اور ایسی ایسی باتیں کر لی کہ آج قبر کا عذاب بھی ہمیں ڈراتا نہیں ہے، بلکہ قبر کا عذاب جب سنتے ہیں تو اس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں، ہاں ہوگا دیکھا جائے گا، یا جب ہوگا جب